الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور پلائے جائیں گے اس میں جام جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی۔ جنت میں یہ ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں۔ گھومیں گے ان کے ہاں خدمت کے لیے مستعد لڑکے، جب تو انہیں دیکھے تو بکھرے ہوئے موتی گمان کرے۔ آج ہماری سورہ الدہر کی آیہ مبارکہ نمبر 19 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی ہے اہل جنت کے انعامات کے حوالہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب بندوں کو، جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزار دی، ان کا مقام، درجہ، ان کی عزت افزائی، ان کی شان، ان کا مقام اور وقار، اس کو کوئی انسان کیا بیان کرے؟ اس کے وقار اور عزت اور اس کے پروٹوکول کو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ہم مسلسل 3-4 دن سے یہ ہمارا اہل جنت کے انعام کا درس چل رہا ہے۔ آج اسی انعام کی ایک اور کڑی ہے، اس کے میں اندر مزید اور اضافہ ہے۔ فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، فرمایا اس میں انہیں ایسے جام بھی پلائے جائیں گے كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جن کے اندر ادرک کی آمیزش ہوگی۔ اب یہ چونکہ عرب کے ہاں یہ ادرک کا جو آج بھی ان کے ہاں وہ جو قہوہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ مبارکہ جب یہ پڑھی تو پہلے پڑھے آغاز میں، تو میرا کلاس فیلو تھا عربی، اس سے میں نے پوچھا کہ یہ ادرک کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں جی اہل عرب آج بھی، ہم جو عرب لوگ ہیں اور خاص طور پہ جو بدوی لوگ ہیں، بدوی کہتے ہیں جو دیہاتی، عرب میں دیہات میں رہنے والے ہیں انہیں بدوی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہم جو بدوی لوگ ہیں آج بھی ہم جو یہ ادرک کا قہوہ ہے وہ ہم اپنے خاص جو VIP مہمان ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو قہوہ ہی پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے قرآن عرب میں اترا ہے، عربوں کے مزاج کے مطابق اترا ہے، عرب زبان میں اترا ہے، تو ان کے ہاں جو جو چیز بڑا انعام گردانی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کھجور کا ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن میں اونٹ کا ذکر کیا ہے، اللہ نے گائے کا ذکر کیا ہے۔ اب بھینس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جس پر ایک مسلمانوں کے گروہ نے باقاعدہ طور پر اس کی قربانی ہی ناجائز قرار دے دی کہ جی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے بھینس کی، تو وہ کہتے ہیں جی اس کی قربانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی، ٹھیک ہے نا جی، آج بھی عربوں میں بھینس نہیں پائی جاتی وہاں پہ، تو چونکہ قرآن وہاں اترا تو بہت ساری ایسی چیزیں جو وہاں سے متعلق تھیں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا۔ لیکن ایک وقت پھر یہ بھی آیا کہ آج میڈیکل سائنسز یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو ادرک ہے اس کے اندر اتنے ہزاروں فوائد ہیں جو پوری دنیا کے اندر باقاعدہ طور پر بہت سارے امراض، خاص طور پہ یہ جب کورونا آیا تو جب ساری دنیا جو ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ گئی اور بالکل کوئی بے آسرا ہو کر مجبور محض ہو کے بیٹھ گئی کہ کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے، تو اس دوران بھی ایک ہی علاج کامیاب رہا جو لوگوں نے استعمال کیا، وہ اسی ادرک کا قہوہ تھا۔ مطلب اس میں کوئی ایسی چیز تو ہے، ظاہر ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ وہ عرب جس کو وہ بڑی دلچسپی سے اپنے آنے والے معزز مہمان کو وہ زنجبیل پلاتے ہیں، آج بھی پلاتے ہیں تب بھی پلاتے تھے، تو فرمایا جب میرا بندہ میری جنت میں آئے گا ہم بھی اس کو استقبال کے طور پہ زنجبیل کے جام پلائیں گے۔ اب مقصد زنجبیل نہیں ہے، مقصد یہ جام نہیں ہے، مقصد یہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں، شرابن طہورا کی نہریں اور اس کے جام، مقصد یہ نہیں ہے،
کہ اس چیز پر توجہ دینی ہے، اصل چیز ہے کہ یہ جو سارا اہتمام کیا جا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عزت افزائی کے لیے اہتمام فرما رہے ہیں۔ مقصد یہ جام سامنے نہ رہے، یہ جام یہ چیز فلاں چیز نہیں، اصل چیز سامنے کیا رہے؟ اصل وہ عزت اور رسپیکٹ ہے، اصل میں وہ مقام ہے، وہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے کہ اے بندے تو میرے پاس آیا ہے، تو نے وہ لمحے جو دنیا کے تھے وہ تو نے میری محبت میں گزارے اور میری اطاعت میں گزارے، اب تو میرے پاس آیا ہے، دیکھ میں تجھے کس طرح عزتوں سے نوازتا ہوں۔ یہ مالک کا کرم ہے اور اس کی عنایات ہے۔ اور آگے فرمایا گیا عینن فیہا تسمی سلسبیلا، اور فرمایا یہاں ایسے ایک چشمہ ہوگا جنت میں جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اب اس پر بہت لکھا مفسرین نے سلسبیل کے حوالے سے۔ اب اس میں ایک اور چیز وضاحت میں 2-3 دن سے وہ ہمارا لفظ درمیان میں آ جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آج بتاؤں لیکن وہ پھر نکل جاتا ہے۔ یہ کئی لوگوں نے مجھے سوال بھی کیا، ہمارے یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوال بھی یہ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہاں اہل جنت کے لیے شرابن طہورا، پاکیزہ شراب ہوگی، تو کیا وہاں شراب پلائی جائے گی؟ اصل میں ہمارے جو بر صغیر کا علاقہ ہے، چونکہ ہم غیر اجمی زیادہ لوگ ہیں تو اس لیے ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے، یہ جو نشہ ہے جو حرام اور ناجائز ہے تو اس کو شراب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ عربی زبان میں یہ جو نشے والی چیز ہے جس کو ہمارے ہاں شراب کہتے ہیں، اس کا نام شراب نہیں ہے، اس کا نام ہے خمر۔ کیا لفظ ہے جی؟ خمر، خا میم را، خمر۔ شراب جو ہے یہ شراب اہل عرب کے ہاں کل ما شرب فہو شراب، ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے اسے عربی میں شراب کہتے ہیں۔ آپ نے پانی پیا تو یہ کیا اہل عرب کیا کہیں گے؟ شراب۔ دودھ پیا، شراب۔ شاربہ، اس نے پیا، عربی زبان میں شاربہ یا شرابو شربن، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی وہ چیز جو پی جاتی ہے، آپ نے چائے پی، اہل عرب کیا یہ بھی کیا ہے؟ شراب۔ چائے آپ نے پی ہے، شراب۔ جوس پیا، شراب۔ کوئی بھی چیز۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہاں لوگ اس کو لفظی انہوں نے یہی تعبیر کیا تھا پینے سے، تو اس کا نام شراب رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اشرب پیجیے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شراب ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ پیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اسے شراب کہتے ہیں۔ تو وہ جو حرام اور ناجائز ہے وہ ہے خمر۔ تو لہٰذا وہاں جو آیت آئی یہ ہمارے ہاں صرف ہم اجمیوں کی عربی نہ آنے کی وجہ سے انہوں نے کہا جی اچھا یہ جنت میں شراب ہوگی، اور اس پہ جناب میں نے 2-3 واعظین کا واعظ بھی سن لیا، اللہ معاف کرے، انہوں نے جناب وہ جہالت کی انتہا دیکھی۔ خان صاحب میں نے خود سنا یہ واعظ ایک واعظ سے، کہتے جی جنہوں نے دنیا میں شراب نہیں پی ہوگی اللہ انہیں جنت میں شرابن طہورا پلائے گا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا خدا کے نام اللہ کے بندے یار تو نے بیڑا ہی گرک کر دیا ساری عوام کا۔ اور بھائی شراب کا میں نے کہا یہ معنی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن فرماتا ہے، اس کا درس گزر چکا ہے بہت پہلے، گرمیوں میں وہ درس ہوا تھا مجھے یاد ہے، باہر ہم نے بیٹھ کے وہ درس کیا تھا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرماتا ہے بے شک خمر، جس کا معنی آپ کے یہاں شراب کرتے ہیں، اب شراب بھی کر لیں، لوگوں نے بھی اردو ترجمہ کرتے ہوئے اس کا معنی شراب ہی لکھ دیا، ظاہر ہے یہاں اس کلچر میں یہی ہے۔ بے شک خمر، جوا، پانسے کے تیر، یہ سارے کیا ہیں؟ رجسن، ناپاک ہے، اس سے بچتے رہو، یہ شیطانی عمل ہے۔ تو لہذا یہ جو بے ہوش کرتی ہے، جو نشہ ہے، جو حرام ہے، ناجائز ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ خمر۔ یہ ذہن میں بات رہے۔ اور آئندہ کوئی آپ سے بچہ یہ سوال کرے، یہ بچے بہت یہ سوال کرتے ہیں ہمارے اسپیشلی جو کالج یونیورسٹی کے، کہ جی یہ جنت میں شراب پلائی جائے گی، دنیا میں تو یہ حرام ہے، وہاں یہ حلال ہو گئی۔ جو حرام چیز ہے وہ حرام ہی ہے، جو نجس ہے وہ نجس ہی ہے، اور جس کو اللہ دنیا میں مومن کے لیے ناپاک کرے تو وہ جنت میں پلائے گا۔
یہ ہو سکتا ہے؟ وہ وہاں بھی ناپاک ہے، یہاں بھی ناپاک ہے۔ وہ جو وہاں شرابن طہورا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تمہیں پینے کے جام پلائے گا وہ چھلکتے اور دمکتے جام سارے پاکیزہ ہی پاکیزہ، وہ سارے پاکیزہ، طہورا، بہت پاکیزہ ہر لحاظ سے۔ دنیا میں دودھ پیتے ہو نا ملاوٹ والا، پانی پیتے ہو نا، آج کہہ رہے ہیں جناب سارا زہریلا ہو گیا پانی ہمارے لاہور کا، آپ پانی پی نہیں سکتے جناب، اس میں یہ جرمز یہ جرمز یہ جرمز یہ مسائل۔ لیکن فرمایا وہاں جو تمہیں پانی بھی پلایا جائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ شرابن طہورا، بڑا پاک صاف پاکیزہ۔ یہ اس معنی میں، یہ یاد رکھیے، یہ ایک وضاحت کرنا بڑا ضروری تھی۔ آگے فرمایا گیا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، فرمایا کہ نوجوان لڑکے، اب یہ بھی پروٹوکول ہے ایک جنتی کا، 70 اگر حوریں کہی جا رہی ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی پروٹوکول ہے، اس کی عزت افزائی ہے، اور جو اس کی بیوی صالحہ نیک بیوی ہے وہ انہی حوروں کی سردار ہوگی۔ جو نیک صالحہ بیوی ہوگی انسان کی، مرد کی، وہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگی اور وہ ان حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ حسن و جمال عطا کر دے گا۔ ان حور و غلمان سے زیادہ حسین و جمیل ہوگی وہ انسان کی اپنی بیوی جو صالحہ اور نیک ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی دین کی تلقین کرو، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود اہتمام کے ساتھ آپ باقاعدہ طور پہ ازواج مطہرات میں وقت نکالتے تھے اور انہیں تبلیغ فرماتے تھے۔ بہت سارا دین کا ایک حصہ جو ہم تک پہنچا ہے وہ صرف حضرت سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے پہنچا۔ بہت ساری ایسی روایات صحابہ کرام در سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پہ آتے اور آ کے پوچھتے اماں جان یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ بتائیں اس بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا یا کیا عمل تھا؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے پردے میں آپ وہ باقاعدہ طور پر عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیان فرمایا کرتی تھی۔ آتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بیوی بچوں کو اٹھا کے آئیں، جگا کے آئیں، انہیں نماز کی صدا لگا کے آئیں۔ یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہاں جی، یہ اس پہ ہم سارے عمل کریں۔ اگر اس پہ اگر عمل ہو جائے نا جی، ہم سارے اس پہ آتے ہوئے یہ عمل کر کے آئیں، یقین کریں جتنے ہم یہاں بیٹھے ہم اس سے ہم زیادہ ہم ڈبل ہو جائیں۔ ہمارے بچے بھی ہیں، زیادہ ہماری ینگ جنریشن بچے آتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی خوشی مجھے ہوتی ہے، لیکن زیادہ آنے چاہیے، زیادہ آنے چاہیے۔ ہمارے گھر میں جب بچوں کی ماں اٹھے گی، باپ مسجد میں آئے گا، گھر میں ماں اٹھے گی نماز پڑھے گی، بچے جب دیکھیں گے مسلسل اس چیز کو، اٹھیں گے ملاحظہ کریں گے تو خود بخود بچوں میں وہ عادت ڈیولپ ہو جائے گی۔ یہ میرا ایکسپیرینس ہے۔ یہ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی ہے، اور آپ کو معلوم ہے آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سب سے پہلے تبلیغ کہاں سے شروع کرنی ہے؟ ہاں جی، اپنے گھر سے۔ اس کا مطلب ہے پتہ سب کو ہے ہم لوگ، لیکن ہم میں سے آج اپنے اپنے طور پہ سوچیے کتنے کتنے بندے ہیں جو آج آتے ہوئے اٹھا کے آئے اپنے گھر بیوی بچوں کو۔ اگر نہیں ہے تو کل سے یہ وظیفہ بنا لیں، کل سے یہ عمل شروع کر لیں، اس کی برکت بڑی ہو جائے گی۔ گھر میں بڑی برکت ہوگی، دیکھیے گا گھر میں بڑی برکت ہوگی۔ اسی طرح گھر میں تو یہ جو کہا گیا نا جی سنتیں گھر میں پڑھو، دین کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنتیں گھر میں پڑھو، صرف فرض جو ہے نا وہ آ کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو۔ یہ شریعت کا یہ طریقہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا۔ آپ آتے تھے، فرائض پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ تشریف لے جاتے۔ آپ کے اندر ایک بیت المسجد تھی
اسے گھر کے اندر وہ چبوترا یا جگہ بنائی ہوتی جہاں پہ نماز آپ نے وہ رکھی تھی، پہلے بھی نہیں آپ ادا فرماتے، بہت کم کبھی پڑھ لی، کبھی ان کے میں پڑھ لی، لیکن موسٹلی جو تھا وہ کیا تھا، گھر میں، پہلے والی بھی اور بعد والی بھی۔ طریقہ یہی ہے، یہ ویسے کوشش میں کرتا ہوں پہلے والی تو ہمیشہ مستقل میں گھر ہی پڑھتا ہوں، اب بعد والی والا جو ہے وہ کبھی موقع نہیں ملا، ہونا چاہیے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ میں سوچا کہ وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں بھی ایک عملی مظاہرہ کیا جائے، گھر میں بھی وہ ماحول بنے، جب باپ پڑھے گا بچے دیکھیں گے ہمارا باپ یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں، وہ بچے جیسے تیسے لگ جاتے ہیں ساتھ، جب بھی آپ پڑھیں گے بچے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی سجدہ دینے والا نعوذ باللہ نہ ہو تو گھر میں کتنی منحوسیت ہوگی، کتنی بے برکتی ہوگی، نحوست ہوگی۔ تو اس لیے اس بات کا بھی ہم نے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، طریقہ تبلیغ ہے، اس پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ فرمایا وہ جو مخلدون ہوں گے، بلدان و مخلدون، وہ مستعد اور تیار لڑکے جو کھڑے ہوں گے وہاں پر، نوجوان جنتی کے لیے، کس کے لیے تیار کھڑے ہیں؟ یہ حکم کرے مجھے کسی چیز کا، مجھے یہ چاہیے، وہ فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جنتی کو وہ چیز پیش کریں گے۔ اب یہ ایک جنتی ہے، اس ایک جنتی کی بات ہو رہی ہے، حورو غلماں، لڑکے، وہ حوریں، یہ ساری کس کی خدمت کے لیے ہیں؟ اس ایک جنتی کے لیے۔ کیا عزت افزائی ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ آگے فرمایا گیا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، فرمایا وہ لڑکے اتنے حسن و جمال والے ہوں گے، فرمایا جب تو انہیں دیکھے گا تو تجھے یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اب یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ جناب ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کے جو نوکر جو ہیں وہ چکر ایسے ہی جیسے بعض ہوتے ہیں جناب ایسے ہی گلی گربا، نہیں، فرمایا جو تمہارے نوکر اور خادم وہاں پر ہوں گے نا، ان کا بھی مقام یہ ہے کہ اتنے حسن و جمال میں اعلیٰ ہے کہ دنیا میں ایسا حسن و جمال تم نے کسی کا نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ایک جنتی کے انعامات ہیں۔ اس کے بعد آگے اور بہت ساری ابھی نعمتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے اگلی آیت اور اگلی آیت، سبحان اللہ، وہ کمال کے انعامات ہیں، نعمتیں ہیں، اور شان ہے اہل جنت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس مکان کا مقیم بنا دے، اللہ ہمیں وہاں جانا نصیب فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے کہ ہم اس جگہ کے مہمان بن جائیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔